اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شعر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شعر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شعر جمع ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شعر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر کار وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین علیہ السلام کا شعر جمع ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، یا نبی اللہ اس کو جنگل میں چھوڑ نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شعر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شعر تو جمع ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر رہتا ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر لو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ علیہ السلام کا بھائی عباس۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تو پھر کون آواز دے گا؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی کہ بس بی بی سلام اللہ علیہ نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح رقم کیا گیا ہے۔ ادریس بن عبداللہ اودی کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر صادلین کے لشکر نے لاشِ اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا،
میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے نکل گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دی، اس کے پاس گئی اور کہا اے ابو الحارث، شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین علیہ السلام کے لاشا پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد لعین نے لشکر سے کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جائیں، اور وہ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح رہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی علیہ السلام سرکار سے منسوب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔